آج کا یہ اجتماع سیرت پہ محض ایک روایتی اور علمی نشست نہیں ہے کہ جیسے ہم عموماً منعقد کرتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک یہ ایک ہمارے لیے خود احتسابی کا عمل بھی ہے۔ ہم یہاں صرف سیرت کا تذکرہ کرنے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ یہ طے کرنے آئے ہیں کہ سیرت کو قومی تعمیر نو کے سفر میں ہم کس طرح رہنما بنا سکتے ہیں۔ میں منتظمین کا شکر گزار ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ ڈاکٹر ضیاء الحق کو، کہ انہوں نے اس مکالمے کو منعقد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے اور اسے ہم ایک دوراہا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل سے نوازا ہے، نوجوان آبادی ہے جو کہ فیوچر میں ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے، جو بے پناہ انسانی صلاحیت اور قابلیت سے اگر مالا مال ہو تو ایک ہمارے لیے قومی ترقی کی ایٹمی قوت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے قدرتی وسائل سے اور جغرافیائی اہمیت سے نوازا ہے، لیکن دوسری طرف ہم اگر نظر ڈالیں تو ان اپرچونٹیز کے ساتھ اتنے ہی بڑے چیلنجز ہیں جن میں ہم خود کو منتشر دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نفرت اور تعصب کی قوتیں بھی پوری طرح اپنے بیماری کے ساتھ ہے، اور اخلاقی اقدار بھی زوال پذیر ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم ان مسائل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا ان مسائل کا ہمارے پاس حل موجود ہے۔ میرا یقین ہے کہ ان تمام ہمارے مسائل کا حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے ہی ایک رہنما حل نہیں ہے، بلکہ اس وقت انسانیت کو عالمی سطح پہ، گلوبل سطح پہ جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے ہی ایک سرچشمہ ہدایت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو ہم بحیثیت قوم اور امت اس زبوں حالی کا شکار کیوں کر ہیں۔ سیرت ہمارے لیے، جیسے میں نے کہا ہی نہیں، پورے انسانیت کے لیے اس لیے خزانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مذہبی پیشوا نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ریاست کے مدبر بھی تھے، وہ معاشرہ ساز بھی تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے سوشل انجینئرنگ کی، اس میں ہر سوشیالوجی کے طالب علم کے لیے بہت اسباق موجود ہیں۔ امن کے دائی تھے، کس طرح انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں جو قبائل کی جنگ میں گرفتار تھا ان کو یکجا کیا اور امن قائم کیا۔ وہ معلم تھے، مصالحت کار تھے اور ایک بہت دور اندیش قائد تھے۔ تو ان کی سیرت نبوی میں کسی بھی معاشرے کی ٹرانسفارمیشن کا ایک پورا روڈ میپ موجود ہے۔ تو اگر یہ روڈ میپ 7ویں صدی میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ہم زبوں حالی کا شکار کیوں ہیں۔ ہمارے پاس دین اسلام کی جو دو بڑی قوتیں ہیں جن سے کہ جب بھی اسلامی تہذیب نے عروج پایا، ان کی اساس قرآن مجید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی، اور اس پر بے شمار لٹریچر موجود ہے۔ میں اکثر دہراتا ہوں کہ جو یونیورسٹی آف نارووال ہے، اس
کا پورا طرز تعمیر میں نے اندلس، قرطبہ، غرناطہ اور مسلم اسپین سے انسپائر ہو کے کیا، چونکہ وہاں پر ہماری گولڈن ایج تھی علم کی۔ 300 سال اس وقت مسلمانوں کے جو سائنسدان تھے، جو مفکر، ہم اس دور میں ہوتے تو اکثریت نوبل انعام کی ہمارے سائنسدان اٹھاتے۔ تو پھر وہاں پر یہ حال بھی ہو گیا کہ نام و نشان مٹ گیا۔ تقریباً 800 سال کی حکومت کے بعد ابھی میں حال ہی میں وہاں ہو کر آیا، تو ایک بڑا وہ تجرباتی سفر تھا کہ اس خطے میں کسی تہذیب کے عروج کے اسباب بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، اور کسی تہذیب کے زوال کے بھی مکمل ریسیپی تاریخ کے اوراق کے اندر درج ہے، کہ وہ مسجد قرطبہ اور اب اس شہر کے اندر کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں، اور اس مسجد، وہ مسجد ایک گرجے میں تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ آپ اس مسجد کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی وہاں پر کیا شان و شوکت تھی اس ریاست میں، اس دور میں مسلم تہذیب کی۔ تو وہ جو عروج تھا جس کے بارے میں تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، تو ہمارا یونیورسٹی نارووال کا کانوکیشن تھا، اس کے لیے میں سپیچ کے نوٹس لے رہا تھا، تو میری نظر یونیورسٹی آف البرٹا کے ایک مقالے سے گزری، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی قرآن سے علم کے لیے انسپریشن ہے۔ وہ ایک بحث ہے، لمبی ہو جائے گی کہ کس طرح وہ انسپریشن ہے، بٹ جو اسکالر تھا اس نے یہ کہا کہ مسلمز ڈومینیٹڈ ان دا فیلڈ آف نالج بیکاز دیٹ انسپریشن واز گیون ٹو دیم بائی قرآن۔ تو میں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ کیا خدا نہ خواستہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ وہ تو قیامت تک ہمارا ایمان ہے کہ ایک نقطہ بھی اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر قرآن مجید اس دور میں ہمارے مفکروں کو، ہمارے سائنسدانوں کو، ہماری امت کو یہ تحریک پیدا کرتا تھا کہ ہم علم کی دوڑ میں تمام قوموں سے آگے ہوں، تو قرآن مجید تو آج بھی ہے، تو آج ہم میں کیوں وہ تحریک پیدا نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، ہمارے ذہنوں پہ تالے لگ گئے ہیں، اور ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، چونکہ قرآن مجید نے پورے جو ایپسٹمولوجی آف نالج دی، اس میں کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے دعوت فکر دی، اور بار بار کہا کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور ان کے لیے عقل استعمال کرو۔ ان میں نشانیوں میں سبق ہے بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے، تو ہم نے بصارت پہ پردہ ڈال دیا، عقل پہ تایا۔ تو سوال یہی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں خود احتسابی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں آئی، سیرت نبوی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کہ اگر قرآن مجید اور سیرت نبوی سے انسپائر ہو کے 7ویں صدی میں ایک اتنا بڑا انقلاب کہ جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیل گیا، اتنی بڑی سماجی تبدیلی پیدا ہو سکتی تھی، تو آج کیا وجہ ہے کہ وہی قرآن مجید ہمارے پاس ہے اور وہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، اور ہم مسلسل زبوں حالی کا شکار ہیں؟ یہ وہ خود احتسابی ہے، اور یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق تھے، اور یہ صرف تعریف نہیں بلکہ ایک معیار تھا کہ وہ عدل میں کامل تھے، امانت میں کامل تھے، حلم میں کامل تھے، رحمت میں کامل تھے، عہد کی پاسداری میں کامل تھے۔ تو ہم سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں، سڑکوں پہ آ کے ایجیٹیشن کرتے ہیں، تو جب آپ کے اخلاق ایک پیمانہ ہے تو کبھی ہم اپنے اخلاق کو اس پیمانے سے ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اوصاف کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو اپنی قوت خطابت سے توڑ دیا جائے مکے مار کے؟ کیا اس کا یہی تقاضا ہے کہ صرف سڑکوں پر لوگوں کو لا کر اور ان سے ڈنڈے سوٹے چلوائے جائیں؟ یا اصل تقاضا اس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ
کردار کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی جائے کہ جس تبدیلی سے آپ نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی، اور جو اس امت کا مشن ہے ہم اس کو کما حقہ ادا کر سکیں۔ تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے جو دعوت فکر ہے کہ ہم کیا اپنے معاشرے کو اس پیمانے پر رکھ کر اگر دیکھیں تو ہمارے بازاروں میں وہ دیانت ہے جو الصادق والامین نے قائم کی؟ کیا ہمارے سیاسی اختلافات میں وہ شائستگی ہے جو فتح مکہ میں نظر آئی؟ کیا ہمارے اداروں میں وہ امانت ہے جو مدینہ کی ریاست کا وصف تھی؟ اگر جواب کمزور ہے تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ معاشی سے زیادہ اخلاقی بحران سے دوچار ہے، اور جب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے ہمارے معاشی مسائل کا حل بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم سیرت جیسے میں نے کہا پڑھتے ہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی تبدیلی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اور میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہا ہے کہ اسلامک سٹڈیز کے پورے نصاب پہ ازسر نو غور کریں کہ ہم نے ہر مضمون میں ہر ڈگری میں اسلامک سٹڈیز کو لازم قرار دیا ہوا ہے، لیکن کیا وہ اسلامک سٹڈیز جو ہم پڑھاتے ہیں وہ بچوں اور بچیوں کے کردار سازی میں بھی کسی طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسا یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جو اسلامک سٹڈیز کا کورس پڑھا اس سے میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، میں نے یہ اسلامک سٹڈیز کا کورس پڑھا اس کے نتیجے میں نے نشہ چھوڑ دیا، میں نے یہ اسلامک سٹڈیز کا کورس پڑھا اس کے نتیجے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں نے اسلامک سٹڈیز کا یہ کورس پڑھا اس کے نتیجے میں بہت صلح جو انسان ہو گیا، میں نے لڑائی جھگڑا ختم کر دیا۔ تو ہم نے یہ پوری جو مذہب کی تھیوری ہے اور جو اس کی ایپسٹمالوجی ہے کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے پڑھاتے ہیں اور کیسے پڑھاتے ہیں، اس کو کردار سازی کے ساتھ جوڑنا ہے، کہ بجائے یہ کہ وہ صرف ایک باڈی آف نالج ہے کہ جسے ہم امتحانی مقصد کے لیے ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور وہ پرچوں میں نقل ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ مقصد نہیں ہے اس اسلامک سٹڈیز کا۔ اس اسلامک سٹڈیز کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کرداروں کے اندر جھلکے اور اس سے ایک سوشل ٹرانسفارمیشن ہمارے انجینئر کے اندر، ہمارے ڈاکٹر کے اندر، ہمارے سائنٹسٹ کے اندر، ہمارے لائر کے اندر، ہمارے استاد کے اندر، ہر شعبے کا جو ڈگری لینے والا ہے وہ اس پورے عمل سے اپنی تبدیلی سے نکلے۔ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، مگر کردار میں انقلاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ ہم سیرت کو معلومات کے طور پہ پڑھتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کے طور پہ نہیں۔ ہم اسے تاریخ سمجھتے ہیں، زندہ نظام حیات نہیں۔ صحابہ کرام سیرت سنتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اس حکم میں اپنی زندگی کو میں کیسے نافذ کروں۔ اس حکم کو قرآن کی آیت آتی تھی، ایک ایک آیت کو کئی دن بحث کرتے تھے کہ اب اس قرآنی آیت کی روشنی میں اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن کیسے لائیں۔ سیرت کا کوئی حدیث سنتے تھے تو یہ سوچ میں لگ جاتے تھے کہ اب اس کو کیسے اپنی تبدیلی میں لے کر آئیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بڑے یعنی کہ آج سے کئی صدیوں پہلے کہہ دی کہ ایک بڑا مرض ہے کہ جو کسی معاشرے کو، کسی قوم کو بیمار کر دیتا ہے، اور اس مرض کی نشاندہی قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہی کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ جو قول اور جو عمل کا تضاد ہے، اس کو ایک بہت مہلک بیماری کے طور پہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور اسی چیز کو اب آ کے یہ اس صدی میں سٹینفورڈ یونیورسٹی کے دو پروفیسر ہیں، اور جیفری پیفر اور رابرٹ سٹن، انہوں نے ایک پوری کتاب مقالہ لکھا، پھر اس کو ایک کتاب میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیمار آرگنائزیشن یا ایک بیمار سسٹم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں نوئنگ ڈوئنگ گیپ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لا علم ہوتی ہے، کہ اس میں علم کی کمی ہوتی ہے، وہ جانتی سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر اس علم کو عمل میں ڈھالنے کی تحریک یا انسینٹیو یا جذبہ نہیں ہوتا، لہٰذا قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اس نظام میں، اور جس نظام میں نوئنگ ڈوئنگ گیپ ہوتا ہے وہ ایک بیمار نظام ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی
علم کی کمی ہے. ہم سیرت کی محافل میں جاتے ہیں, ہم اسلامک سٹڈیز کے بڑے بڑے کورسز پڑھتے ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن عمل میں اس کو نہیں ڈال سکتے. یہ وہ ڈسکنیکٹ ہے جو سویلائزیشنل ڈسکنیکٹ ہے کہ جس کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک سیرت کا مطالعہ اعتصاب نفس میں تبدیل نہیں ہوگا, کردار میں تحریک پیدا نہیں ہوگی. اور اسی لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا اہم سوال یہی ہے کہ اس تمام علم کے باوجود معاشرتی انحطاط کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بد اعتمادی کیوں ہے؟ برداشت کیوں کم ہو رہی ہے؟ نفرت کیوں تیزی سے پھیل رہی ہے؟ اور ہم نے مذہب کو بجائے یہ کہ ایک ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنائیں, اسے ایک سیاست کے کارڈ کے طور پہ استعمال کر لیا ہے, اور ہم مذہب کے نام پہ نفرت کا سودا بیچتے ہیں. اور میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی ماں نے اس ملک کے اندر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون منظور کروایا, اور جس کی رگوں میں اس ماں کا خون ہے, اسی شخص پر نعوذ باللہ یعنی کہ ایک الزام لگا کر ایک ایسی مذہب کارڈ ہماری جماعت اور ہم پر کیمپین چلائی گئی کہ اس سے ایک نوجوان متاثر ہوا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے, اور اس نے میری جان لینے کی کوشش کی, اور اس کی گولی میرے پیٹ میں موجود ہے, لیکن اللہ نے زندگی دی. لیکن ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہو گئی, جس کا مجھے ہر روز احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے مذہب کو ایک کاروبار بنا لیا ہے نفرت کا, اور اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, نفرت ان میں پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف اعلی کار بناتے ہیں, تو وہ لیڈر تو آرام سے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ بیچارے نوجوان جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ انتہا پسندی کا شکار ہو کے جیلوں میں جاتے ہیں, اپنی زندگی گنوا لیتے ہیں, اور وہ سب ایک فساد اور فتنے کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو یہ وہ آج کے چیلنج ہیں کہ جنہیں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ جن پر غور کرنا ہے. اور اسی لیے یہ سیرت چیئرز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس ریسرچ کے اندر مزید کوئی کتابوں کا اضافہ کر دیں. یہاں سے ہمیں لیونگ سیرت پیدا کرنی ہے, وہ سیرت کے جو لوگوں کی زندگیوں میں جا کر ان کے آج کی دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے انہیں رہنمائی فراہم کرے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, علم کا معجزہ ہے. آج آپ دیکھیے کہ جس امت کی اساس علم کے معجزے پہ ہے, وہ علم کے صف میں دنیا میں کہاں کھڑی ہے. 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے ہمیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ابھی یہاں پر جو سفارشات ہوئیں اس میں قائدانہ صلاحیت کے لیے بالکل صحیح طور پہ نشاندہی کی گئی کہ لیڈرشپ کی اساس انسان کی گھر سے اور ابتدا سے ہوتی ہے. ابھی میں اسپین کے اندر ایک کانفرنس میں گیا, یونیسکو اور گورنمنٹ آف اسپین نے کی تھی, وہ تھی مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے اوپر. اور وہ اس لیے تھی کہ ایک بچے کی 90% کوگنیٹو ابیلٹی 3 سے 5 سال کی عمر سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے. ایک انسان کس قسم کا انسان بنے گا, یہ بات اس کے پہلے 5 سال کے تجربے میں 90% طے ہو جاتی ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی, اس کی صلاحیت کیسی ہوگی. اور اس کا اتنا سائنٹیفک کوریلیشن ہے کہ وہ بچے جو پہلے 5 سالوں میں بہتر کیئر حاصل کرتے ہیں, ان کی بہتر تعلیم ہوتی ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہوتی ہے, ان کی زندگی میں کامیابی ان بچوں کے مقابلے میں جو اس سے محروم رہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بچے اس دوران ٹراماز کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر نشے کے عادی ہوتے ہیں, وہ بڑے ہو کر جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن کیا یہ ایجنڈا ہمارے معاشرے میں کہ چائلڈ کیئر کی کیا اہمیت ہے اور ماں کی کردار کی اس چائلڈ کیئر میں کیا اہمیت ہے, کیا کسی جگہ پرائرٹی پہ ہے؟ کہیں نہیں ہے. جبکہ یہ معاشرے کی بنیادی اساس ہے, اور یہی بات ہمیں قرآن اور سنت سے اور ہر جگہ سے ملتی ہے. تو ہماری پرائرٹیز ہم نے غلط کر دی ہیں, جس کا آج نتیجہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں.
آج جب ہم علمی بات کرتے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہماری کتنی جامعات ہیں جو دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں ہیں، کتنے ہمارے نوبل لاریٹس ہیں جو آج ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کو فتح کرنا ہم نے تسخیر مساجد مذہب کا مشن بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تسخیر کائنات کا مشن دیا تھا. سورہ آل عمران کی 190 اور 191 آیت پڑھیں آپ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میری تسبیح صرف کرو. وہ کہا چلتے پھرتے بیٹھے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرنے کے ساتھ جو میرے بندے ہیں وہ دن اور رات کے پھرنے پہ اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. یہ یونیورس کی ایکسپلوریشن، سائنٹیفک انکوائری از اے ڈیوائن مشن. کیا وہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو یہ تو لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت سے وہ انسپریشن لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے جس طرح مسجد نبوی کو ایک جامعہ پہلی بنایا اور قیدیوں کو رہا کرنے کے بدلے تعلیم کی شرط رکھی اور علم کو عبادت کا درجہ دیا. اگر ہم علم میں پیچھے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سیرت کے بنیادی پیغام سے نہیں جڑے بلکہ بہت دور کھڑے ہیں، اور جب تک ہم علم کی قیادت دوبارہ حاصل نہیں کریں گے ہمارا نشت ثانیہ کا عمل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ علم کے بغیر ایمان جذبات بن جاتے ہیں اور اخلاق کے بغیر علم مہلک ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے علم اور اخلاق کو یکجا کیا، اور یہی وہ اصل ماڈل ہے کہ جو ہمیں سیرت نبوی سے ملتا ہے. سیرت صرف اخلاقی تعلیم نہیں تھی بلکہ عملی ریاستی ماڈل ہے، اور میثاق مدینہ نے معاشرے میں انصاف اور بقائے بامی کا اصول قائم کیا. یہ ایک عمرانی معاہدہ نہیں تھا، یہ جبر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ تھا کہ جس پر سب نے مل کر عمل کیا. یہ حکمت تھی، غلبہ نہیں تھا، اور یہ مذہبی حکم بھی نہیں تھا بلکہ قومی بقا کا ایک اصول تھا جس کی آپ نے ہمیں تعلیم دی. اسی ویژن کے تحت ہم نے سیرت چیئرز قائم کی ہیں، چونکہ ترقی سماجی ہم آہنگی، اخلاقی استحکام اور فکری بالیدگی سے بھی ہوتی ہے. سیرت چیئرز پاکستان کی اس ترقی کے سفر میں وہ سافٹ پاور پیدا کریں گی، اور ایک سافٹ پاور میں انویسٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے قوم کے سافٹ ویئر کو، جو اس کے کردار ہے، اس کو متاثر کر سکیں گے. یہ چیئرز جامعات کو ذمہ داری دیتی ہیں کہ وہ سیرت کو عصری چیلنجز سے جوڑیں، تنازعات کا حل نکالیں اور ہم میں سماجی انصاف کا شعور پیدا کریں اور نوجوانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں. ہر چیئر کے تحت عالمی سطح کی ریسرچ کے علاوہ لیڈرشپ کیمپس اور طلبہ فورمز قائم کیے جائیں تاکہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف راغب کر سکیں. ہم سیرت کو محض ایک جذباتی وابستگی سے بڑھا کر فکری اور عملی تحریک میں تبدیل کریں انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان سیرت کو صرف سنیں نہیں، سر ہی نہ دھنیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا عملی ماڈل بنائیں. جن قوموں میں سماجی ہم آہنگی نہیں ہوتی وہ معاشی اصلاحات بھی برقرار نہیں رکھ سکتی. ہمارا ویژن اڑان پاکستان اس لیے علم اور اقدار کو ساتھ لے کر چلتا ہے کہ ایتھکس اینڈ ویلیوز بھی اتنے ہی ضروری ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے جتنا آپ کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے. اس حوالے سے آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ نیو میڈیا، سوشل میڈیا. تو ابھی سیرت یہ چیئرز کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس ریویو کے لیے آیا تھا، تو اس میں ایک میں نے اضافہ کیا ہے کہ جہاں یہ سیرت چیئرز ہوں گی جو ان تمام جدید کنٹمپریری موضوعات کے اوپر ہمیں آج کے چیلنجز کے لیے رہنمائی فراہم کریں گی، وہ تحقیق ہوگی اور وہ ایک نوجوانوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ ان کا ایکسٹینشن ہوگی تاکہ ڈسیمنیٹ کیا جا سکے وہ علم، اور وہ علم اس طرح کمپائل ہو کہ محض وہ ایک مقدس کوئی چیز نہ ہو بلکہ وہ ایک عملی
زندگی کا نصاب ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اب اس پروجیکٹ میں ایک سوشل میڈیا ڈویژن بھی شامل کر دیا ہے، تاکہ ہم مختلف زبانوں میں سیرت کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کام بھی اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کریں، اور اپنے نوجوانوں کو بھی جو کہ اب سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سیرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے پہلا اور منفرد ایک ادارہ ہوگا کہ جو اپنی علمی صلاحیت کے ساتھ ایک جدید ڈیجیٹل یونٹ کے ذریعے اس علم کی ڈسیمنیشن کا کام بھی کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی قیادت میں یہ ادارہ پھلے گا، پھولے گا، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور آخر میں پھر میں ایک بار کہوں گا کہ ہمیں دیکھیں، ایک بڑی آسان سی مثال ہے۔ ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس پاور ہاؤس کے ہوتے ہوئے اگر ارد گرد روشنی نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ پاور ہاؤس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ پاور اس کے گھروں میں بجلی نہیں فراہم کری جس سے اس کے دماغ کے اور دل کے بلب روشن ہوں۔ ہمارے پاس قرآن کا پاور ہاؤس ہے، ہمارے پاس سیرت کا پاور ہاؤس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اندھیرا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ ہم دور سے اس کا نظارہ کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے جی، کیا شاندار ڈیم ہے، کتنا خوبصورت یہ عجوبہ ہے۔ تو اگر آپ باہر سے کھڑے ہو کے کسی ڈیم یا بجلی گھر کا نظارہ کریں اور اس کی تعریف ٹرانسمیشن لائن لے کر خود پاور حاصل نہ کریں تو اس بجلی گھر کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج ہمارے پاس بھی قرآن کی صورت میں اور سیرت نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ پاور انجنز ہیں، پاور ہاؤسز ہیں کہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا کنڈا نہیں لگایا اس پاور ہاؤس کے ساتھ، اس سے ہم ٹرانسمیشن لینے سے قاصر ہیں۔ ہم بس کھڑے ہو کے اس پاور ہاؤس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا شاندار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہم سب ان قرآن اور سیرت سے جڑ کے ہم اس سے اپنے کردار میں اور قومی نظام میں اسے شامل کر سکیں، تاکہ وہی جو دور ہے عظمت رفتہ دوبارہ حاصل ہو۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے اتنا سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیں بیان کیا ہے، اور ہم اس سے قاصر ہیں کہ فائدہ اٹھائیں کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وفا کرتے ہیں، یا محض ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر اس کو سراتے رہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کچھ نہیں لیتے۔ بہت شکریہ۔